جی السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کر رہے ہیں درد دانت کے اوپر۔ اب درد دانت کی وجوہات ہوتی ہیں جن کے وجہ سے دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، مسوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے یا مسوڑوں کے اندر سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے جو بیسک وجہ ہے وہ ہے معدے کا مسئلہ۔ اکثر آپ ڈاکٹرز حضرات کے پاس یا حضرات کے پاس جاتے ہیں جو یا ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جائیں گے یا اچھے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ وہ پہلے معلومات لازمی لیتا ہے ہسٹری میں آیا کہ آپ کا معدے کا تو کوئی ایشو نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس چیز کی ہسٹری نہیں لیتا، بلکہ وہ یا تو آپ کے دانت نکالنے کی طرف جائے گا یا پھر کیا کرتا ہے جس کی میڈیسن دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ آیا کہ آپ کا کوئی معدے کا ایشو تو نہیں آ رہا۔ معدے کے ایشو میں کیا آنا ہے کہ گیس پیدا تو نہیں کر رہا آپ کا معدہ، یا آپ کے معدے کے اوپر کوئی برف تو نہیں آئی ہوئی، یا آپ کا معدہ ہیٹ تو نہیں ہے، گرم تو نہیں ہے، اندر گرمی تو نہیں پیدا ہو چکا کیونکہ، یا سیکنڈلی جو ہے آپ کو قبض کا کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی معاملات ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ان معاملات کو حل کریں۔ اس کے حل کرنے ہی آپ کے دانتوں کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہے، اس کے بعد جو وجوہات آتی ہیں وہ ہے دانتوں کی ٹائملی صفائی نہیں کرنا، یا پان وغیرہ، گٹکا یا تمباکو وغیرہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کے جو ہے دانت جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، پراپر جو وہ صفائی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو مسوڑے ہیں وہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، دانت کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہلنا شروع کر دیتے ہیں، اور نوبت یہ آ جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دانت جو ہے نکالے جاتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی لازمی طور پہ رکھا کریں، کھانا کھانے کے بعد لازمی صفائی کریں، کلی لازمی کیا کریں، دن میں 2 دفعہ برش کریں، نہیں تو کم از کم 1 دفعہ تو آپ لازمی برش کیا کریں، اور کھانے کے بعد کلی کرنا لازمی ہے۔ تو ایسے مریض جن کے دانتوں کے اندر درد رہتا ہے یا داڑھیں ان کی ہلتی ہیں تو ان کے لیے بہترین نسخہ ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اڈوسا لینا ہے، اڈوسا کے پتے تقریباً آپ نے 1 تولہ لے لینے ہیں۔ اس کو آپ نے ہاتھ سے پانی کے اندر جوش دینا ہے، جب پانی نصف رہ جائے تو آپ نے اس کو آگ سے ہٹا لینا ہے اور اس کو نتھار لینا ہے۔ نتھارنے کے بعد آپ نے نیم گرم حالت میں، یعنی کہ آپ کا جو منہ ہے وہ اس گرم پانی کو برداشت کر سکے، اس سے آپ نے کلی کرنی ہے۔ کلی کس طرح کرنی ہے، منہ میں رکھ کے کچھ دیر اس کو وہاں پہ ٹھہرے رکھنا ہے، جب دیکھنا ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے پھر اس کو گرا کے اس کے بعد جو ہے دوسری کلی کی طرف آپ نے جانا ہے۔ دن میں 2 یا 3 دفعہ آپ انشاءاللہ دہرائیں گے تو دانتوں کا ایشو ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، منجن تیار کر لینا ہے۔ اس منجن میں آپ نے کیا کرنا ہے، برگ باسا آپ نے لے لینا ہے، حسب ضرورت لے لیں، اس کو سائے کے اندر خشک کر کے جلا لیں۔ جب وہ خشک ہو جائے تو اس کو آپ جلا لیں، جلانے کے بعد اس کی راکھ بنے گی، وہ راکھ آپ نے اپنے پاس پیس لینی ہے۔ پیسنے کے بعد اس کو محفوظ رکھ لینا ہے۔ محفوظ کرنے کے بعد اس کو آپ نے بطور منجن کے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اس سے کیا ہونا ہے کہ جن کے مسوڑوں میں سے خون آتا ہے، یا ان کے دانت ہلتے ہیں، یا مسوڑوں کے اندر سوزش آئی ہوئی ہے، یا ان کے دانتوں کے اندر درد رہتا ہے، تو اللہ کے حکم سے جب وہ اسے استعمال کریں گے تو ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ استعمال کیسے کرنا ہے، وہی منجن کی طرح، یعنی کہ آپ نے چٹکی بھر لینا ہے، ان کو دانتوں کے اوپر انگلی کی مدد سے ملیں تو بہتر ہے، نہیں اگر تو کچھ کے ساتھ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سافٹ لینا ہے، زیادہ سپیڈ سے اس کو رگڑنا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے ان کے دانتوں کا، یہ مسوڑوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو اسے بنا کے اپنے پاس محفوظ رکھیے گا، استعمال کیجیے گا، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی ہیں۔ السلام علیکم۔